أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. یہاں پہ کچھ رش ہے، اس وجہ سے ہم یہ طریقہ اختیار کیا ہے، تو انشاءاللہ اب یہاں پہ لائیو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، اور اگر آواز کا کوئی مسئلہ ہو یا اس طرح کوئی بات ہو تو کمنٹ پہ بتا دیجیے گا. جزاکم اللہ خیر. شروع کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وأهل طاعته اجمعین. قابل قدر سامعین حضرات، اس وقت ہم ایک جلوس میں پھنسے ہوئے ہیں شہر فیصل پر. تقریباً 40 منٹ سے ایک ہی جگہ موجود ہے، تو ہم یہ چلتے چلتے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. آج سورۃ البلد کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد. اللہ رب العزت نے اس سورہ کا آغاز قسم سے فرمایا ہے. یہ سورہ مبارکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کے مطابق مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث وارد نہیں. یہ ہم بار بار اس لیے بتاتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے ہر سورت کی فضیلت میں کوئی نہ کوئی حدیث ضعیف یا موضوع اختیار کی ہوتی ہے. صرف چند صورتوں کے فضائل احادیث میں وارد ہیں، جیسے سورہ فاتحہ ہے، سورہ بقرہ، یہ سورہ ملک ہے، یا سورہ اخلاص
وغیرہ، اکثر صورتوں کے جو فضائل ذکر کرتے ہیں لوگ، ان کے پاس صحیح حدیث یا صحیح دلیل موجود نہیں، اس لیے ضعیف یا موضوعات سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ بس اس صورت کی وہ عمومی فضیلت بیان ہو سکتی ہے جو نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ فضلت بالمفصل، کہ مجھے قرآن مفصل کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے، اور یہ مفصل حصہ جو ہے یہ سورہ حجرات سے لے کر آخر قرآن تک ہے، اس میں یہ سورہ بلد بھی آ جاتی ہے۔ بلد کا معنی شہر، اور یہ نام اس سورہ کا اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے، لا اقسم بہذا البلد۔ لا آپ جانتے ہیں حرف نفی ہے، یہ لا جس کا معنی نہیں۔ یہ لا جو ہے اس سے دو چیزیں مراد ہو سکتی، یا تو یہ لا زائدہ ہے، اور اگر اس کو زائدہ مان لیں تو اس کا معنی یہاں مراد نہیں ہوگا، کیونکہ یہ زائدہ ہے اور یہ بطور صلہ کے کلام میں ذکر ہوتا ہے، معنی اس کا نہیں۔ اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ اس صورت میں آپ نے دیکھا کہ لا کا معنی ہم نے نہیں کیا کیونکہ یہ زائدہ ہے، اور اس کا کلام میں یعنی صلہ کا فائدہ یا کلام میں ایک حسن پیدا ہوتا ہے اس سے۔ یا پھر اس لا کو اپنے معنی میں لے آئیں، نفی کے معنی میں۔ لا کا معنی نہیں، کس چیز کی نفی ہے؟ کفار اور قوم قریش کے عقیدہ باطلہ کی۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ جو کہ قرآن پاک کی آخری صورتیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں مکی صورتیں ہیں، اور ان تمام صورتوں میں اللہ رب العزت نے منکرین قیامت سے مناقشہ فرمایا کہ تمہارا قیامت کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرنا، اور مردوں کا قبر سے اٹھائے جانے کا انکار کرنا، لا کچھ بھی نہیں، کوئی اس کی حقیقت نہیں، اور یہ انکار محض عبث ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار ہے۔ یہ لا کہہ کر ان کے تمام جو عقائد باطلہ ہیں ان کی نفی کر کہ تمہاری یہ سوچ کچھ بھی نہیں، لا۔ اور پھر اس نفی کو مؤکد کیا، تاکید اور پختگی اس میں پیدا کی اس قسم کے ساتھ کہ تمہارے یہ افکار کچھ بھی نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ یہاں شہر سے مراد مکہ مکرمہ، اور یہ قسم قرآن حکیم میں اور بھی جگہ مذکور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ تعالیٰ نے کئی قسمیں ذکر فرمائیں، اور ان میں ایک قسم اس بلد امین کی قسم، یہ امن والا شہر مکہ مکرمہ، حرمت والا شہر، اور ایک عظیم شہر جس میں اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، جو مسلمانوں کا قبلہ ہے، اور حجاج کرام اسی مہینے میں اسی شہر میں اللہ تعالیٰ کے مہمان بنتے ہیں، اور بڑی عظمت اس مہینے کو حاصل ہے، اس شہر کو حاصل ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسم کھائی تاکہ اس کا تقدس اور زیادہ واضح ہو جائے۔ تو لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، یہ شہر مکہ مکرمہ، بلد امین۔ وانت حل بہذا البلد،
اور تو یا آپ، یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور آپ حل مقیم ہیں بہذا البلد، اس شہر میں۔ اب اس قسم کی دو وجہ ہوگی، ایک تو مکہ کا اپنا تقدس، دوسرا اس شہر میں آپ کا مقیم ہونا، آپ کا پیدا ہونا، اور اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ اس شہر میں گزارنا۔ یقیناً یہ مزید اس کے تقدس میں اضافے کا ذریعہ ہے اور باعث ہے۔ اس شہر کی آپ رونق ہیں، اس شہر کی آپ زینت ہیں۔ اس طرح یہ قسم دو وجوہ سے انتہائی مقدس ہو گئی۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی اور آپ مقیم ہیں، حل مقیم ہیں بہذا البلد، اس شہر میں اقامت پذیر۔ یہ حل جو ہے اس سے دو معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ ایک باعتبار زمانہ حال کے، اس وقت آپ مکہ میں مقیم ہیں اور آپ کا مقیم ہونا مزید اس شہر کی عظمت کا باعث ہے۔ یا حل سے مراد زمانہ مستقبل، کہ آپ ان قریب اس شہر کو حلال کرنے والے ہیں۔ حل سے مراد حلال کرنا، حل اقامت کے معنی میں بھی ہے مقیم ہونا، اور حل حلال سے کہ اس شہر کی حرمت کو آپ ان قریب حلال کرنے والے ہیں۔ یہ مستقبل کی طرف اشارہ ہے، جب اہل مکہ آپ پر اسلام نہیں لائیں گے اور آگے کے واقعات کے نتیجے میں آپ مکہ پر حملہ آور ہوں گے۔ حالانکہ مکہ کی حرمت ازل سے ہے، جب سے اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور یہ مکہ شہر جو ہے زمین کے اندر موجود اور شامل ہے، اس وقت سے اس کی حرمت مسلم، یا قتل کرنا ناجائز ہے، لیکن آپ ان قریب اس شہر کو حلال کریں گے، اور یہاں ایک موقع آئے گا، قتال ہوگا، لڑائی ہوگی، اور یہ اجازت صرف آپ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں۔ نہ اولین میں کسی کو اجازت دی گئی اور نہ آئندہ کسی کو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ احلت لی لساعۃ من النہار، میرے لیے مکہ کی حرمت دن کے کچھ حصے کے لیے حلال کی گئی، کہ میں اس میں جس کو چاہوں قتل کروں، جس سے چاہوں قتال کروں۔ ثم عادت حرمتها الی یوم القیامہ، اور پھر اس کی حرمت قیامت تک جو ہے وہ لوٹ آئی۔ ثم عادت حرمتها الی یوم القیامہ، پھر اس کی حرمت قیامت تک لوٹ آئی۔ اب قیامت تک اس کو کوئی شخص حلال نہیں کر سکتا، یا فتنہ برپا نہیں کر سکتا، اور کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ تو وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ اس شہر کو عن قریب حلال کرنے والے ہیں۔ تو حل اس کا تعلق زمانہ حال سے بھی ہے، کہ اس شہر میں آپ مقیم ہیں، اور یہ اقامت مزید اس شہر کی عظمت کا باعث ہے، اور حل کا تعلق زمانہ مستقبل سے بھی، کہ ان قریب ایک وقت آنے والا ہے، آپ اس شہر کو حلال کرنے والے ہیں، اور اس کی حرمت کو حلال کرنے والے اللہ کے امر سے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دینی ہے، جب وقت آئے گا چند گھڑیوں کے لیے اس کی حرمت کو آپ حلال کریں گے، اور جس کو چاہیں گے آپ قتل کریں گے، جو باغی ہیں، طاغی ہیں، سرکش ہیں، اور زیادہ بڑے بڑے مجرم جیسے عبداللہ بن خطل وغیرہ، بہت بڑا مجرم تھا، اور نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ عبداللہ بن خطل چاہے کعبۃ اللہ کے پردے کو پکڑ کے کھڑا ہو، اس کو وہاں بھی قتل کر دو۔ یہ ایک چند گھڑیوں کے لیے تھا، اب اس کی حرمت قیامت تک لوٹ آئی ہے، اور یہ قتل و غارت گری بالکل ناجائز ہے۔ تو لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں، ووالد وما ولد، اور میں قسم کھاتا ہوں والد کی، جننے والے کی، پیدا کرنے والے کی۔ اشارہ
ہر والدی ہر باپ کی طرف ہے. وما ولد یہ واو بھی قسمی ہے، اور قسم کھاتا ہوں جو وہ جنے، جو وہ پیدا کرے، یعنی باپ اور باپ کی اولاد. یہ توالد کا سلسلہ انتہائی عجیب سلسلہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی اس قدرت کا یہاں اظہار کیا ہے. والد کی قسم اور جو وہ جنتا اس کی قسم. یہ قسم جو ہے یقیناً بڑی عظیم قسم ہے، اور کائنات کا یہ نظام توالد ہے جاری و ساری ہے اللہ کے امر سے. اور ایک حقیر قطرہ پانی کے قطرے سے جو ہے وہ یعنی انسان متولد ہوتا ہے اور اس کا ڈھانچہ بنتا ہے، اور پھر مزید اس کے جو مراحل آگے سامنے آتے ہیں. یہ سارا نظام اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا مظہر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی قسم کھائی. طلبہ کے لیے یہ ما موصولہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی والد والذی ولد، بل الذی کے معنی یہ قسم ہے جننے والے کی یعنی والد کی، اور اس ذات کی، الذی وہ ذات جو پیدا کرنے والی ذات ہے اللہ رب العزت. یعنی قسم ہے والد کی اور قسم ہے پیدا کرنے والے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے. تو یہ ما بمعنی من ہوگا کیونکہ ما موصولہ ہے، اور پیدا کرنے والا اللہ رب العزت، اور یہ دونوں معنی مستقیم. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں 3 قسمیں ذکر فرمائی ہیں، اور آگے جواب قسم لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے پیدا کیا ہے انسانوں کو مشقت میں. فی بمعنی لام ہو سکتا ہے، لکبد مشقت کے لیے، مشقت جھیلنے کے لیے ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے جواب قسم کے طور پر. جواب قسم کے طور پر اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ہے مشقت میں یا مشقت جھیلنے کے لیے. چنانچہ ہر انسان وہ نیک ہو یا بد ہو، اس کی پیدائش کے مرحلے سے لے کر زندگی کے سارے مراحل ان میں بار بار مشقت آتی. انسان کا متولد ہونا اور پھر اپنی زندگی کے مراحل کو عبور کرنا، کبھی بیمار، کبھی تنگی، کبھی ترشی، کبھی مشکلات، اور کبھی نفسیاتی الجھنیں، پریشانیاں، پھر موت، پھر قبر، پھر حشر. یعنی مشقت ہی مشقت، اور پر مشقت مراحل ہی مراحل. نیک ہو یا بد، نیکوں پر بھی مشقتیں آتی ہیں. انبیاء کو قتل کیا گیا، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا، دندان مبارک آپ کے شہید کیے گئے، آپ بیمار بھی پڑتے تھے. تو صالح ہوں یا بد ہوں، مشقت ہر انسان پر آتی ہے، اور اللہ نے یہ خبر دی ہے. اور یہ عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے کہ ہم نے انسانوں کو مشقت جھیلنے کے لیے پیدا کیا. اس کا معنی کیا ہے کہ کسی انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں، خواہ وہ نبی کیوں نہ ہو، وہ عالم ہو، ولی ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، نیک ہو، بد ہو، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اختیار اور طاقت اور پاور اللہ کے پاس. اگر یہ اختیار انسانوں کو دیے جاتے تو کوئی انسان اپنے لیے وہ مشقت رکھتا؟ کئی انبیاء قتل نہیں ہوئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی نہیں کیا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے نہیں بچھائے گئے، آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کی بیٹی کو شہید نہیں کیا گیا، اور ان کا حمل بھی ضائع ہو گیا، اور آپ کے سامنے آپ کے جانثار ساتھیوں کو تکلیفیں نہیں دی گئی، کھولتا پانی نہیں ڈالا گیا، اور سینے پر بھاری سلے اور پتھر نہیں رکھے گئے، کانٹوں پر نہیں گھسیٹا گیا.
یہ سارے صدمات اور مشقتیں اور تکلیفیں. تو اگر یہ اختیار انسان کو دیا جاتا، جیسا کہ بعض غلط عقیدے کے لوگوں کا نظریہ ہے، تو کوئی شخص اپنے لیے مشقت یا تکلیف نہ بناتا. اس کا معنی یہ کہ نیک ہو یا بد ہو، مشقت اللہ کے امر سے آتی، کسی انسان کے تصرف سے نہیں. تو لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ رب العزت کی جو قدرت کاملہ اور اس کی جو توحید کے دلائل ہیں، ان میں سے یہ ایک عظیم الشان دلیل ہے. ہر انسان کو مشقت میں رکھا ہے نے. اور اگر یہ انسان کے اختیار میں معاملہ ہوتا تو کوئی شخص مشقت اپنے لیے نہ بناتا، اپنے لیے پیدا نہ کرتا، کم از کم اپنی ذات کو، اپنے وجود کو مشقت سے پاک رکھتا. لیکن نہیں، یہ معاملہ خالق کائنات کے اختیار میں ہے، اور اللہ رب العزت جس کو چاہے آسانیاں دے، راہ دے اور جس کو چاہے مشقت عطا فرما دے. اور یہ مشقت کے مراحل انسانوں پر آتے رہتے ہیں، تولد سے لے کر موت تک، اور موت کے بعد قبر میں، اور قبر کے بعد پھر میدان حشر میں، اور پھر استقرار کہاں ملے گا؟ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک گروہ جنت میں جائے گا، اب وہ ہمیشہ کے لیے امن میں آ گیا، استقرار میں آ گیا، اور اس کو ثواب مل گیا، مشقتوں سے باہر نکل آیا. اور ایک گروہ جہنم میں جائے گا، اب وہ جو مشقتوں کا ایک سلسلہ تھا وہ تو موقوف ہو گیا، لیکن چونکہ یہ نافرمان تھا، کفر کا مرتکب تھا، اب ان کی مشقتیں ایک نئے طریقے سے شروع ہو گئی، اور نئے انداز سے شروع ہو گئی، اور وہ جہنم کے عذاب کی صورت. تو یہ جو مجرم ہیں اور یہ جو سرکش ہیں، کفر کرنے والے اور شرک اور بدعت کا ارتکاب کرنے والے اور معصیتوں کا ارتکاب کرنے والے، ان کی مشقتوں کا سلسلہ ہمیشہ قائم رہ سکتا ہے، اور قائم رہے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی. اللہ رب العزت جس کو چاہے عذاب میں تخفیف دے دے، اگر اس کے بعد عقیدے کی سلامتی ہے اور توحید کی سلامتی اور عافیت ہے، لیکن مشقت کا سلسلہ ان کا ہمیشہ قائم رہے گا. تو لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت کاملہ کی عظیم الشان دلیل ہے. جو لوگوں کے عقیدے ہیں کہ فلاں مختار کل ہے، اور فلاں کے پاس اختیار ہے، فلاں کے پاس جو ہے وہ مشکلات حل کرنے کا اختیار ہے، یہ سارے عقائد باطلہ ہیں. ہر انسان اس میں داخل اور شامل ہے، وہ نیک ہو یا بد ہو. ہم نے ہر انسان کو مشقت میں رکھا ہے تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے یہ سارا امر اللہ کی طرف سے. ورنہ کوئی شخص اپنے لیے مشقت نہ بناتا، نہ پیدا کرتا، تو مشقتوں میں گرے رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر شخص چونکہ مشقت میں ہے، لہذا قدرت کاملہ اللہ رب العزت کی ہے. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، یہ انسان کیا سمجھتا ہے؟ یہ استفہام کا انداز ہے. کیا سمجھتا ہے یہ؟ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کہ اس پر کوئی قادر نہیں ہے. یہ استفہام انکاری. اللہ قادر ہے. انسان کیا سمجھتا ہے کہ وہ جو اپنے مال و دولت کا غرور ہے اس میں اس قدر مبتلا ہے کہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر کوئی قادر نہیں، بلکہ میں ہی بڑا طاقتور افلاطون ہوں. انسان کی یہ سوچ غلط ہے. اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ انتقام لینے پر قادر، اللہ تعالیٰ حساب لینے پر قادر، اور اللہ رب العزت مجرموں کو عذاب دینے پر قادر. یقول اہلکت مالا لبدا، انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے خرچ کیا، ہلاک کیا، مالن مال، لبدا بہت زیادہ. یہ لبدا، یہ لبدت ان کی جمع ہے. لبدا، لبد، یہ لبدت ان کی جمع ہے. اس میں کثرت کا معنی پایا جاتا ہے. مالن لبدا ہے مالن کثیرا. انسان کہتا ہے کہ میں نے مال کثیر خرچ کیا ہے ہر قسم کے موارد میں، اور یہ مال کثیر جو میں نے خرچ کیا تو اس کے بعد میں کسی تکلیف میں مبتلا نہیں ہو سکتا،
اور نہ میری کو پکڑ ہو سکتی. یہ سوچ غلط ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے یحسب ان لم یرہ احد. یہ بات اس نے کیوں کی؟ کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا؟ ان لم کہ نہیں، یرہ دیکھ رہا اس کو، احد کوئی بھی. یہ تو اس کا اپنا دعویٰ ہے کہ میں نے یعنی زر کثیر خرچ کیا، مال کثیر خرچ کیا مختلف موارد میں، اور میں نے فلاں نیکی کا کام کیا، تو بڑا میری پکڑ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو انسان کیا سمجھتا ہے؟ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا، اس کے ان جھوٹوں کو کوئی نوٹ نہیں کر رہا؟ نہیں، یہ اس کی سوچ غلط ہے. اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، بلکہ اللہ رب العزت اسے دیکھ رہا ہے، اور اللہ رب العزت اس کے مال کے خرچ کو بھی جانتا ہے، اس کے مال کے خرچ کرنے کو بھی جانتا ہے، اور اللہ حساب لے گا. جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن ہر بندے سے مال کے تعلق سے 2 سوال ہوں گے. من این اکتسبت وفیما انفقت، من این اکتسبت وفیما انفقت، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. یہ 2 حساب ہر بندے سے ہوں گے. ہم بروج پہنچ گئے ہیں، تھوڑا سا انتظار کیجیے، اندر چلے جائیں. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد خلقنا الانسان فی کبد، البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے تمام انسانوں کو مشقت میں یا مشقت کے لیے. یہ فی بمعنی لام، لکبد، مشقت جھیلنے کے لیے، مشقت برداشت کرنے کے لیے. جیسا کہ بتایا ہم نے کہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار، کسی انسان کو اختیار نہیں دیا گیا، اور اگر یہ اختیار بندوں کے پاس ہوتا تو کوئی بندہ اپنے لیے کم از کم مشقت پیدا نہ کرتا. مانا یہ سارا تصرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، جس کو جب چاہے راحت دے دے اور جب چاہے تکلیف دے دے. چنانچہ انبیاء، صالحین، اولیاء، علماء، ان سب پر مشقتوں کے پہاڑ ٹوٹے. تو مانا یہ امر اللہ رب العزت کا ہے. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا گمان کرتا ہے یا کیا سمجھتا ہے انسان؟ ان لن یقدر علیہ احد، یہ کہ ہرگز قدرت نہیں رکھتا علیہ اس پر احد کوئی بھی. یعنی انسان کیا سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قادر نہیں ہے. جو سرکشی وہ اختیار کیے ہوئے ہے اسے اس کی کوئی سزا نہیں دے گا یا نہیں دے سکتا، یا کوئی اس کا مواخذہ نہیں کر سکتا، یا کوئی اس سے حساب نہیں لے سکتا. یہ انسان سمجھتا ہے. تو یہ استفہام کا اسلوب ہے، اسے اصطلاحاً استفہام انکاری بولتے ہیں. در حقیقت انسان کے اس فہم اور گمان کا انکار ہے. کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ قادر، اللہ تعالیٰ حساب لینے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر قادر، اللہ تعالیٰ بدلہ دینے پر قادر ہے، عذاب دینے پر قادر.
تو اللہ تعالیٰ حساب لے گا. یقول اہلکت مالا لبدا، انسان کیا کہتا ہے؟ یہ جو منکر آخرت ہے، منکر قیامت ہے، منکر رسالت ہے، منکر توحید ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا مواخذہ نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے اہلکت ہلاک کیا ہے، یا اہلکت انفقت کے معنی میں خرچ کیا ہے، مالن مال، لبدا بہت زیادہ. لبدا یہ جمع ہے لبدتن کی. مال لبدا اے مالن کثیرا، کہ میں نے بہت زیادہ مال خرچ کیا ہے اور بڑی بھلائیوں کے کاموں میں، نیکیوں کے کاموں میں، مہمان نوازی میں، صلہ رحمی میں. تو بھلا میرا مواخذہ کہاں ہو سکتا ہے؟ اگر یہ کفر کی روش ناجائز بھی ہے تو پھر بھی جو ہم نے مال کا انفاق اور مال خرچ کیا ہے تو اس عمل کی موجودگی میں ہمارا مواخذہ ممکن نہیں، ہمارا عذاب میں مبتلا ہونا ممکن نہیں ہے. یقول وہ کہتا ہے اہلکت مال لبدا، میں نے ہلاک کیا، خرچ کیا بہت مال، بہت سارا مال میں نے خرچ کیا. ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے، گمان کرتا ہے یہ کہ لم یرہ نہیں دیکھتا اس کو کوئی بھی؟ یہ بات کہاں سے کر رہا ہے یہ کہ میں نے بڑا مال خرچ کیا؟ ہم اس کو دیکھ نہیں رہے؟ کہاں خرچ کیا تم نے؟ کن وجوہ خیر میں خرچ کیا؟ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا. ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کس نے کیا خرچ کیا اور کہاں خرچ کیا. اور سن لو، یہ خرچ کرنا تمہیں حساب سے مستثنا نہیں کر سکتا. اساس تو ایمان ہے، عقیدہ ہے، توحید ہے. اس اساس کے بغیر اگر خرچ کرو گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ نہیں کہ آپ جو چاہے خرچ کریں اور سمجھیں کہ ہماری یہ نیکی، ہمارا مواخذہ نہیں ہوگا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن ہر بندے سے مال کے تعلق سے 2 سوال ہوں. وعن مالہ من این اکتسب وفیما انفق، کہ مال کہاں سے کمایا، یہ پہلا سوال، اور کہاں خرچ کیا. اب وہ نیک ہو بد ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا. جو 5 سوال ہر شخص سے ہونے ہیں ان میں سے 1 سوال یا 2 سوال مال کے تعلق سے، کہ مال کہاں سے کمایا. اپنی آمدنی کے ذرائع پیش کرو، واضح کرو، اور پھر کہاں خرچ کیا، حلال سے کمایا یا حرام سے کمایا. اگر حرام سے کمایا ہے تو معاملہ موقوف ہو جائے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لن يدخل الجنت لحم نبت من حرام، جو گوشت حرام سے بنتا ہے وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا. تو تمہارے ذرائع آمدنی حرام کے ہیں، تمہارا جہنمی ہونا طے ہو چکا ہے، کیونکہ وہ گوشت خبیث ہے، وہ خون خبیث ہے، اور خبیث شے جنت میں نہیں جا سکتی. اب اس خبیث شے کو جہنم میں ڈالا جائے گا. فالنار اولا بھی، ایک حدیث کے الفاظ، اس کی مستحق جہنم کی آگ ہے. اگر اس کے پاس عقیدے کی اساس ہے تو جہنم کی آگ میں اس خبیث گوشت اور خون کو جلایا جائے گا، اور جب وہ جل کر ختم ہو جائے گا پھر وہ انسان اپنے عقیدے کی بنا پر جنت کا مستحق بن سکے گا. تو یحسب، کیا وہ گمان کرتا ہے، ان لم یرہ احد، کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا، جو طرح طرح کے دعوے کر رہا ہے ہم نے یہ کیا اور وہ کیا. ہم ہر چیز دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں. آگے اللہ رب العزت نے ان کے دعوے کو ثابت کیا کہ جھوٹا ہے. آگے اپنی نعمتیں شمار کی، نعمتیں گنوائیں، جس میں یہ پہلو موجود ہے
کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا خالق ہے. جب وہ خالق اور قادر ہے تو مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے اور قیامت کے قائم کرنے پر بھی قادر ہے اور بندوں کا حساب لینے پر بھی قادر. الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے نہیں بنائی، نہیں پیدا کر کے دی اس کے لیے عینین، دو آنکھیں جن کے ذریعے وہ دیکھتا ہے. اتنی بڑی نعمت، کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دی؟ ان آنکھوں میں بصارت کی قوت پیدا نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی کتنی بڑی. تو جو ذات یہ دو آنکھیں دینے پر قادر ہے ہر بندے کو، وہ ذات دوبارہ زندہ کرنے پر قادر کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ اس کی قدرت کاملہ کا ایک ثبوت ہے، یہ ایک عجیب نشانی ہے. انسان کے سارے وجود میں صرف یہ دو آنکھیں جن میں دیکھنے کی قوت اور صلاحیت ہے. وَلِسَانًا، اور زبان، وَشَفَتَيْن، اور دو ہونٹ. زبان سے انسان بولتا ہے، کلام کرتا ہے، اور ہونٹوں کی مدد سے اپنے منہ کو ڈھانپے رکھتا ہے. ہونٹوں کے اور بھی فائدے ہیں، بہت سے حروف ایسے ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، تو نطق میں ہونٹوں کا ایک کردار ہے. اور پھر اہم فائدہ یہ کہ جب ہونٹ بند ہو تو انسان کا منہ بند ہوتا ہے اور محفوظ رہتا ہے. اگر یہ ہونٹ نہ ہو، منہ کھلا رہے، تو پھر کیا کیا نقصان دہ چیزیں انسان کے اندر داخل ہوتی رہیں اور اذیت کا باعث بنتی رہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب قدرت کی نشانی ہے کہ اس نے دو ہونٹ دیے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور اس کو راستہ دکھایا. النجدین، اور اس کو ہدایت دی، دکھایا. النجدین، دو راستے، خیر کا راستہ اور شر کا راستہ. اور یہ خیر اور شر کا راستہ ہر مقام پر موجود ہے. کاروبار کرو، اس میں بھی خیر اور شر موجود ہے، نفع اور نقصان موجود ہے. اور اللہ رب العزت نے نفع کے طرق اور نقصان کے اسباب بھی انسان پر وعدے کیے. لیکن اصل مراد جو ہے وہ ہدایت اور گمراہی کا راستہ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دونوں راستے سجھا دیے، وعدے کر دیے. یہ راستہ ہدایت کا ہے، یہ راستہ گمراہی کا ہے. یہ راستہ، اس کا نتیجہ جنت ہے، اس کا نتیجہ جہنم ہے. یہاں ہدینا کا معنی راستہ دکھانا. یہ ہدایت جب اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک ہے راستہ دکھانا، اراۃ الطریق، اور ایک ہے منزل تک پہنچا دینا. راستہ دکھانا یہ انسان بھی یہ کام کر سکتا. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، انبیاء راستہ دکھانے کے لیے آئے تھے، منزل تک پہنچانے کے لیے نہیں. پہنچانا اللہ کا کام. تو ہدینا کا یہاں معنی ہم نے دکھایا انسان کو النجدین، دو راستے. یہ معنی نہیں کہ دونوں راستوں تک پہنچا دیا. یہ معنی پھر تضاد کا باعث بن جائے گا کہ انسان کو نیکی پر بھی پہنچا دیا، برائی پر بھی پہنچا دیا. یہ راستے دکھا دیے، نفع اور نقصان کے، خیر و شر کے، ہدایت اور گمراہی کے. فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، بس نہیں، یہ لا حرف نفی، فَلَاقْتَحَمَ، نہیں داخل ہوا. اقتحم کا اصل معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو پھینک دینا، کسی جگہ پر اپنے آپ کو ڈال دینا، پھینک دینا. نہیں داخل ہوا یہ انسان العقبہ، دشوار گھاٹی پر. یہ بڑے بڑے دعوے کر رہے، یہ دشوار گھاٹی میں داخل ہوا ہی نہیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں دشوار گھاٹی کیا ہے. فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور آپ کیا جانیں دشوار گھاٹی کیا ہے. یہ انسان جو دعوے کر رہے،
اصل دشوار گھاٹی میں یہ داخل ہوا ہی نہیں، سوار ہوا ہی نہیں، اور آپ کو کیا معلوم وہ دشوار گھاٹی کیا ہے؟ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ قرآن میں ما ادراک اور ما یدریک دونوں اسلوب، اگر صیغہ ماضی کا ما ادراک کہ تو کیا جانے، وہاں اللہ تعالیٰ خود بتاتا ہے کہ یہاں کیا چیز ہے، جیسے یہاں بیان ہوا ہے، تو کیا جانے وہ گھاٹی کیا ہے، اللہ نے بتائی آگے وہ گھاٹی کیا ہے۔ اور ما یدری کا ہو تو کیا جانے فلاں چیز کو، وہاں اس فلاں چیز کو اللہ نے بیان نہیں کیا، اس کو مبہم رکھا ہے، اس کو مبہم رکھا ہے، وما یدری کا لعل الساعۃ تکون قریبا، لیکن قیامت کا وقوع بیان نہیں کیا، کب قائم ہوگی، ابہام قائم ہے وہاں پر۔ جہاں ما ادرا کا ہو وہاں اللہ رب العزت نے اس سوال کا جواب دیا ہے، اور جہاں ما یدری کا ہو وہاں اس سوال کا جواب موجود نہیں ہے بلکہ ابہام قائم ہے۔ یہاں ما ادرا کا ہے، تجھے کیا معلوم، تو کیا جانے وہ گھاٹی کیا ہے، آؤ سنو وہ گھاٹی کیا ہے، فک رقبہ، آزاد کرنا کسی گردن کو، کسی غلام کو آزاد کرنا تاکہ وہ غلامی سے باہر نکل آئے، اس کی غلامی کا توق ٹوٹ جائے اور وہ آزاد ہو جائے، یہ گھاٹی ہے۔ غلاموں کو آزاد کرو، اپنے مال سے غلاموں کو خریدو، اللہ کی راہ میں آزاد کر دو۔ شریعت نے اس کی بڑی حوصلہ افزائی بھی کی۔ وہ دور تھا رقیت کا دور، غلامی کا دور، آج یہ دور تقریباً ناپید ہو چکا ہے، اور شریعت کے ان احکام کی بنا پر غلامیوں کے بندھن ٹوٹ چکے ہیں، غلام تقریباً آزاد ہو چکے ہیں، جو کہ بڑا ایک عظیم الشان عمل ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من اعتق رقبۃ اعتق اللہ بکل عضو منہ کل عضو منہ من النار، جو ایک غلام آزاد کر دے، اللہ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے اس شخص کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دے گا، ہر عضو۔ تو یہ عظیم الشان عمل ہے، اور اس کو قرآن نے ایک دشوار گھاٹی قرار دی ہے کہ بہت کم لوگوں کو یہ توفیق ملتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے عظیم الشان انسانوں کو، جنہوں نے اپنے پیسے سے تنگی کے دور میں متعدد غلاموں کو، جن کو اللہ کی راہ میں عذاب دیا جا رہا تھا، بھاری بھرکم قیمت ادا کر کے خریدا اور ان کو آزاد کر دیا، جن میں بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی۔ یہ گھاٹی دشوار گزار ہے، یہ اس گھاٹی پر سوار ہی نہیں ہوئے، داخل ہی نہیں ہوئے، بڑے بلند و بالا دعوے کرتے ہیں لیکن نہیں، یہ گھاٹی پر سوار ہی نہیں ہوئے۔ اور وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، نمبر 1 گردنوں کو آزاد کرنا۔ امیر عمر کے دور میں مال کے خط آتے تھے، اتنا مال جمع ہو چکا کہ ہمارے جو اسٹور گودام سارے بھر چکے ہیں، اب وہ مال کہاں رکھے ہم، کیا اس مال کا کریں؟ تو فرمایا کہ اجعلوا فی العتاق، اس مال کو لے کر نکل جاؤ اور گردنیں آزاد کرو۔ مسلمان جو تمہیں غلام نظر آئے اسے خرید کر آزاد کرتے جاؤ، آزاد کرتے جاؤ۔ تو یہ ان کے دور کا ایک عظیم ایک کارنامہ کہ اس دور میں غلامیوں کے بندھن ٹوٹ گئے۔ تو فک رقبہ، گردن کو آزاد کرنا، او اطعام، یا کھانا کھلانا، فی یوم، ایسے دن میں، ذی مسغبہ، جو بھوک والا ہو، باہر فاقہ ہو، عام، اور دنیا کو کھانے کی پریشانی ہو، وہ پریشانی آپ کو بھی ہو، لیکن آپ کے پاس اگر کچھ اناج موجود ہو تو آپ اپنے فقر کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کو کھانا کھلائے۔ عظیم الشان نیکی، جب بھوک عام ہو اس وقت بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ بھی جو ہے وہ عقبہ، ایک دشوار گزار گھاٹی ہے جس پر بہت کم لوگوں کو سوار ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ اور اطعام، یا کھانا کھلانا، فی یوم، ایسے دن میں، ذی مسغبہ، جو فاقے اور بھوک والا دن ہو، جب باہر یعنی عام ایک فاقہ اور بھوک اور افلاس کا دور ہو، اس وقت ایثار کرنا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا،
یقیناً یہ ایک عقبہ ہے اور ایک دشوار گھاٹی، اس کا بڑا فائدہ، بڑا اجر ہے۔ یتیماً ذا مقربہ، کسی یتیم کو جو قرابت دار ہے، رشتہ دار، کسی یتیم کو جو قرابت دار۔ انسانوں میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ مر جائے، اور جانوروں میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کی ماں مر جائے۔ جس کی ماں جس نے اس کو جنم دیا وہ مر جائے تو وہ جانور یتیم کہلاتا ہے، اور انسان کا باپ مر جائے تو وہ انسان یتیم کہلاتا ہے۔ تو قرابت دار یتیم، اس قید کا فائدہ کیا ہے؟ تاکہ بندوں کو دوہرا اجر ملے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الصدقۃ للمسکین صدقۃ وعلی ذی الرحم اثنتان، کسی عام مسکین کو صدقہ دینا یہ عام صدقہ، اس کا اجر ہے، اس کا ثواب ہے، لیکن کسی رشتہ دار کو صدقہ دینا اس کا دوہرا اجر ہے، ایک صدقے کا اجر، دوسرا صلہ رحمی کا اجر، قرابت داری کا اجر، یہ دوہرا اجر ہے۔ یہ مسند احمد اور جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اس لیے ذا مقربہ، ایسا یتیم جو آپ کا قرابت دار ہے، آپ کا قریبی ہے، رشتہ دار ہے۔ او مسکین ذا متربہ، یا مسکین کو جو خاک آلود ہے، متربہ تراب سے، اور تراب کا معنی مٹی۔ اذا متربہ، ذو متربہ اس شخص کو بھی کہتے ہیں جس کا اپنا گھر نہ ہو، اور بیچارہ باہر رول رہا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، یہ بھی ایک خاک آلود ہے، خاک میں گویا اٹا ہوا۔ یا مسکین کو کھانا کھلانا ذا متربہ، جو خاک میں ہے، غبار زدہ ہے اور مٹی میں پڑا ہوا ہے۔ یقیناً یہ عظیم الشان نیکیاں ہیں، اور یہ واقعتاً عقبہ، یہ اعمال انجام دینا دشوار گھاٹی میں داخل ہونے کے مترادف ہے۔ ثم پھر کان من الذین آمنوا، وہ ہو جائے ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے۔ یہاں عقیدے کی دعوت ہے۔ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے، تلقین کرتے رہے۔ وتواصوا بالمرحمہ، اور وصیت کرتے رہے، تلقین کرتے رہے ایک دوسرے کو بالمرحمہ، رحم دلی اختیار کرنے کی۔ یہ سب عقبہ ہے، دشوار گزار گھاٹیاں ہیں یہ، جن میں یہ ساری چیزیں ہیں: گردن آزاد کرنا، کھانا کھلانا بھوکوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، اور پھر ایمان لانا، عقیدے کو سنوار لینا اور توحید کو راسخ کر لینا، اور ساتھ ساتھ اس راستے میں جو آنے والی تکلیفیں ہیں ان پر صبر کرنا اور صبر کی تلقین کرنا۔ یہ تواصو میں مشارکت کا خاصہ ہے، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، یعنی زید عمر کو تلقین کرے صبر کی، عمر زید کو کرے، باپ بیٹے کو کرے، بیٹا باپ کو کرے، اس طرح ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، یہ تواصی۔ وتواصوا بالمرحمہ، اور رحم دلی اختیار کرنے کی وصیت کرتے رہیں۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہیں دائیں ہاتھ والے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا بآیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ، ہم اصحاب المشأمہ، یہ بائیں ہاتھ والے ہیں جن کو نام اعمال قیامت کے دن بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا، ان کی احانت کے لیے اور ان کی تذلیل کے لیے۔ اس کا معنی یہ آیتیں جو یہ تفسیر ہیں سورہ واقعہ کی آیتوں کی، جن میں اصحاب الیمین کا ذکر ہے، اصحاب الیمین کا وہاں اجر بیان ہوا ہے، ان کو کیا نعمتیں ملیں گی، مگر وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہ لوگ ہیں جو اس عقبہ پر سوار ہونے والے اور یہ دشوار کام انجام دینے والے، یہ لوگ ہیں اصحاب الیمین۔ علیہم نار موصدہ، اور ان پر آگ ہے بند کی ہوئی، جس کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جب ان کو داخل کر دیا جائے گا، دروازے بند کر دیے جائیں گے، نہ اندر سے کوئی باہر جا سکے گا اور نہ باہر کی چیز کوئی اندر آ سکے گی، بالکل ابواب موصدہ، مغلق، بند کر دیے جائیں گے تاکہ باہر سے رابطہ کٹ جائے، نہ اندر کا کوئی جہنمی باہر نکل سکے اور نہ باہر کی کوئی چیز اندر داخل کی جا سکے۔ واللہ تعالی اعلم۔ جبریل امین کو اللہ نے حکم دیا ایک چیخ مارنے کی،
اس چیخ نے اس قوم کے کلیجے پھاڑ دی اور ساتھ ہی زمین میں ارتعاش پیدا ہوا، یعنی زلزلہ اور وہ چیخ. وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، سمود اور قوم سمود کو اس خطرناک اور اندھوناک چیخ نے برباد اور تباہ کر دی.